الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلبہ کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں میں اضافہ کروانے کے لیے ایک طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کی نعمتوں پر تم شکر کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید، بہت سخت ہے. ہماری پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اپنے بڑوں کا جو ایک سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اس کی لڑی میں ہم جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت اور اس کا شکر ہم پر فرض ہے. علوم نبوت کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، درمیان کے وسائط سے، واسطوں سے، اور رسول وسلم کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی سند ارشاد فرمائی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزل بہ الروح الامین، واسطہ اس میں روح الامین جبرائیل امین ہے. اور اللہ نے اس کو کہاں اتارا ہے؟ کہاں اتارا ہے؟ علی قلبی کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا. آپ کو لکھا ہوا دے دیا ہو، آپ تک پہنچا دیا ہو. براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے اس کلام کا مرکز بنایا ہے. یہ قرآن قلب محمدی پر اترا ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اس کا مرکز ہے، اور پھر آپ کے قلب سے نبی پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے یہ دوسرے صحابہ کرام کے قلوب میں منتقل ہوا ہے. اس کا مرکز اس علم کا، قرآن سے منسلک علوم کا، علوم نبوت کا جو مرکز ہے، اس کی بنیاد ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. اور اس قلب اطہر سے وہ نکل کے قلوب صحابہ سے نکل کے دیگر تابعین، اور یہ آج تک ہم تک پہنچا ہے. آج ترقی یافتہ دور ہے، کتابیں موجود ہیں، طباعت خوب سے خوب ہیں، نیٹ پر سب کچھ موجود ہے. لیکن آج بھی ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو اپنی پوری سند کے ساتھ پڑھتے ہیں. اپنی سند کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جو یہ علم کا نور نکلا ہے، وہ چیز جو مرکز سے اپنے نکلی ہے وہ دوسرے مرکز میں جائے گی، مرکز سے نکل کے ہمیں بھی اسی طریقے سے ملے گی جو فطرت کا ایک طریقہ کار ہے. اسی لیے جو لوگ صرف کتابوں پر رہتے ہیں، اپنے بڑوں سے ربط میں نہیں رہتے ہیں، اہل علم کی صحبت ان کو میسر نہیں ہوتی ہے،
اہل ذکر و فکر کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، وہ اہل علم، وہ اہل فن و فکر و ذکر جن کا پیچھے سے تعلق اسی طرح سلسلوں سے ہوتا ہے، وہ امت کے لیے ان معلومات کی روشنی میں انہی کتابوں کے مطالعے کی وجہ سے ایک فتنہ، ایک مصیبت اور ایک بلا بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت میسر فرمائی ہے کہ الحمدللہ مدرسے کے ماحول میں رہتے ہوئے اور خانقاہ کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم کو ان حضرات کی صحبت اور ان کی مجالست میسر اللہ نے فرما رکھی ہے جو اس سلسلے سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے بڑوں سے انہی صحبتوں اور مجالست سے کسب فیض کرتے رہے۔ اس پر اللہ کا شکر فرض ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ چونکہ قرآن آپ کے دل پر اتر رہا ہے تو اس دوران آپ زبان کو مت ہلائیے، کہ آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیے کہ جی قرآن آپ نے محفوظ رکھنا ہے، یاد کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ دل پر اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ تعالی لا يقبض العلم بانتزاعه من العباد، اللہ دلوں سے نکال لیں گے ایسے علم نہیں جائے گا۔ علم کیسے جائے گا کہ اللہ تعالی علماء کو دنیا سے اٹھانا شروع کریں گے۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ علم علماء کے ساتھ قائم ہوتا ہے، علم کتابوں میں معلومات ملتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ایک نشست ہوئی تو حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ علم دنیا میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو، اور ممکن نہیں ہے، ایسا ہے بھی، لیکن علم جو علماء کی صحبت کے ساتھ میسر ہوتا ہے اس میں ہمارے اندر ادب پیدا ہوتا ہے، اور یہ ادب کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ خانقاہی ماحول ہو اور چاہے وہ علم اور مدرسے کا ماحول۔ تو پھر حضرت نے ایک صاحب کا نام لیا کہ ان کے اندر بہت زیادہ مطالعہ تھا، لیکن چونکہ صحبت نہیں تھی اس لیے وہ امت میں فتنے کا باعث بن گئے۔ یہ جتنے بھی دین کے نام پر فتنے اٹھتے ہیں یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آپ سے ہم سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس مطالعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے نکلی ہوئی وہ نورانیت نہیں ہوتی ہے، تو وہی مطالعہ، وہی دلائل، وہی حروف، وہی کلمے ان کو دوسرے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اور وہی نورانیت علماء کے اندر توارث بہت اہم چیز ہوتی ہے، بہت اہم چیز ہوتی ہے توارث، جو ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے طبقے میں، ہمارے اکابر میں ایک مزاج، ایک مزاجی ہم آہنگی، ایک بود و باش، ایک طریقہ کار چلتا ہے، اس کے ہماری تحصیل علم میں تاثیر ہوتی ہے۔ ہم ان کے جیسا حلیہ بنا لیں، ہم ان کی جیسی بود و باش رکھیں، ہم اپنے بڑوں کی تعلیمات کے جو ہم نے ان کو دیکھا، ان سے سیکھا، ان کے آداب، ان کے اخلاق کو ہم سیکھیں۔ ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، صحابہ کرام کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے پیچھے چلنے والوں سے اللہ راضی ہوگا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست لیا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ہر مزاج کے لوگ تھے، مالدار بھی تھے، فقراء بھی تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہ اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر ان کی فکر میں کوئی انتشار اختلاف نہیں تھا۔ وہ سارے متبع سنت تھے، حضور کے اوپر فنا ہونے والے تھے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشخص کے اوپر اپنے آپ کو فنا کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے امت سے ان کو جوڑ دی۔ ان کے آپس کے جو بھی اختلافات ہوں، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے وہ اختلاف۔ دوسری چیز جو میں اس کے ساتھ عرض کروں، اس وقت مدارس دینیہ میں، دینی مدارس میں نے عرض کیا کہ ہمارا سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس توارث ہے، ایک تواتر سے ایک چیز، ایک مزاج ہمیں جو اپنے بڑوں سے ملا ہے اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے۔ اس وقت ہم اپنے بڑوں سے آہستہ آہستہ کٹتے جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ طلبہ کرام کو
شاید 2 سال پہلے آپ حضرات کو بھی ترغیب دی تھی کہ کم از کم آپ بیتی مکمل پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے اساتذہ سے جو اس فن کے سمجھ رکھتے ہوں ان سے اس بارے میں رابطہ کرے کہ اب میں نے آپ بیتی پڑھی ہے، اس کے بعد اب میں کیا پڑھوں۔ اپنے اکابر سے آشنائی ہم حاصل کریں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ یہ جو آج ہم سکون سے بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں۔ جو قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دے دی وہ ہم نہیں دے سکتے۔ جو سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی ہیں وہ ہم سے نہیں لی جا رہی، اور یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے چل رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی، امت نے کی، لیکن وہ قربانی دے رہے ہیں، آج تک یہ سلسلہ ہے۔ لیکن اپنا ہم جو سکون سے بیٹھے ہیں، آج برملا کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، برملا ہم اپنے دینی شاعر کو زندہ کر لیتے ہیں، اس میں ان کی قربانی، تو ہم نے یہ سلسلہ آگے بڑھانا ہے تو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو ایک مسئلہ جو اس وقت مدارس دینیہ میں ہے وہ ہے ہماری مادیت پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن اپنی فکر کو، اپنے وقت کو ان چیزوں میں ایسے نہ کھپائیں کہ ہم مقاصد اور وسائل کا فرق بھول جائیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ ہم یہاں خانقاہی ماحول میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کیا قربانیاں دی ہیں؟ آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں اس خانقاہ کے بانی حضرت الحاج حافظ صغیر احمد صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، آپ نے کبھی اپنے اساتذہ سے، حضرت کے صاحبزادگان سے، حضرت کے متعلقین سے پوچھا کہ حضرت نے کیا قربانیاں دی ہیں اس مدرسے کے لیے؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے مادیت میں حضرت کو آگے پہنچا رکھا تھا، لیکن حضرت نے جب مدرسہ اور خانقاہ پہ توجہ کی تو حضرت اس طرح پورے ادھر کے ہو کے رہ گئے۔ یہ قربانی کو معمولی قربانی تو نہیں ہے، آپ کی ہماری فکر کی، اللہ کا نام لوگوں کو لینا سکھایا۔ اور پھر یہ دنیا میں، دنیا طلبی کے اندر حب جاہ جو آج کل ہمارے علماء اور نوخیز فضلاء کے اندر ایک مصیبت ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ہمیں سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے، اپنی ہر عبادت ڈالنی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ کیفیات بھی ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں، جو کیفیت ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ تو یہ ہم اس کام کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی مادیت ہے، یہ ہماری دینداری نہیں ہے۔ تو ہمارے اپنے اندر سے یہ مرض بھی تو نکالنا ہے۔ اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ اخلاص کسی آدمی کا نام نہیں ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے اندر سے مادیت نکالنی ہے۔ پہلی چیز میں نے عرض کیا کہ اپنے توارث کو، اپنی علمی میراث کو، اپنی فکری میراث کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں تصوف کے 4 سلاسل چلتے ہیں۔ یہ 4 کا عدد اللہ کے یہاں کچھ ایسی قبولیت رکھتا ہے۔ فقہ کے بھی 4 مذاہب ہیں، خلفائے راشدین بھی 4 ہیں، تتمہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، 4 گنے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تصوف کے 4 سلاسل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف دیوبند میں بھی تصوف کے 4 سلاسل کو جو رواج دیا ہے، اس میں ایک حضرت تھانوی، حضرت شیخ الاسلام مدنی، حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، یہ 4 سلاسل زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ایسے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے مدارس میں اور عوام الناس میں زیادہ خانقاہی میدان میں کام کر رہے ہیں۔ اور ان سب 4 کے پیچھے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ حضرت شیخ الہند ہیں اور حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی سرہ۔ آپ پڑھیں ان کو، ہم نے کتنوں نے پڑھا ہے حضرت شیخ الہند کو؟ پڑھا کبھی ہم نے حضرت شیخ الہند کو؟ ہم میں کتنے جانتے ہیں حضرت گنگوہی کو، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ؟ ہم کتنے اپنے بارے سے واقف ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے، آپ میں آپ بھی تھی کس کس نے پوری پڑھی ہے طلباء کرام سے؟ کس نے آپ بھی تھی پوری پڑھی ہے؟ ابھی ہماری کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟ کمزوری ہے نا ہماری،
تو چلو پھر انشاءاللہ میری حاضری ہو سکتا ہے 10 دن میں ہو سکتا ہے 15 دن میں ہو سکتا ہے 1 مہینے میں ہو، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم میں اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہ کس کس نے عابدی پڑھی۔ اپنے بڑوں سے اپنی میراث کو، اپنے توارث کو آپ سنبھال کے رکھیں، اور یہ دنیا بھائی آج ہے کل ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، استعمال کریں، لیکن اس کو جیسے پانی کا جہاز ہوتا ہے نا، پانی میں چلتا ہے، جتنا گہرا پانی ہوتا ہے اتنی اچھی اس کی سواری ہوتی ہے، لیکن وہی پانی اندر آ جائے تو عذاب ہے۔ ہوائی جہاز ہواؤں میں چلتا ہے، لیکن وہ ہوا آپ کہیں گے نہیں جی مجھے تو تازی ہوا چاہیے، کھڑکی کھولنی ہے میں نے، تو وہی ہوا آپ کے لیے جو باہر آپ کی ضرورت ہے، اندر آپ کے لیے تباہی ہے۔ اسی طرح ہم گھروں میں بیت الخلاء بناتے ہیں، وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے کسی کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کہے کہ یار میں یہی چنگا لگ گیا، میں ادھر ہی رہوں گا، یہاں ہوا بھی اچھی ہے، ایگزاسٹ بھی چلتا ہے، ٹائل بھی دوسری جگہ سے اچھی ہے، یہاں ٹھنڈ بھی ہے، جب ضرورت ہوگی پانی بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، دنیا ہے ضرورت کی ہے، لیکن اندر نہیں، اس کو مقصود نہیں بنانا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی، اور ہمیں اپنے اسلاف سے جڑنا ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ الفاظ آ جائیں گے، نقوش یاد ہو جائیں گے، کاغذ کی سیاہی ہمارے اندر آ جائے گی، لیکن وہ نور نہیں آئے گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توارث کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، وہ نور نہیں آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العلم نور من الہ، یہ ایک نور ہے، یہ دل سے دل میں جاتا ہے۔ یہ استاد جس وقت سبق پڑھانے بیٹھتا ہے وہ الفاظ سے زیادہ اپنے دل کی کیفیات کو غیر محسوس طریقے سے طالب علم میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ آم کا سیزن آتا ہے نا، تو ایک کاربائڈ کی پڑیا، ایک پڑیا ہوتی ہے پوری پیٹی کو پکا دیتی ہے۔ ایک آم اس کے اندر سڑتا ہے تو وہ پوری پیٹی کو سڑانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس جگہ اللہ نے پہنچایا، میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر، کہ یارو بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے، اللہ نے بہت اونچی جگہ ہمیں، یہ نسبت اور نسبت والوں سے تعلق معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی اسی نسبت سے جوڑ کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔